ہم اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آیا اور تگادے والا ملنا چاہتا ہے، جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جا بول کے آ جا، تو جا کے بولتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے، لیکن ہم تو نہیں چاہ رہے تھے سیکھے، لیکن ہم نے سکھا دیا۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، خینی، گٹکا، پان پراگ ماں باپ کھاتے ہیں، خرید کے کون لاتا ہے؟ یہ ننھے منھے بچے لے کر آتے ہیں۔ آگے چل کے جب وہ بھی پینے لگے گا تو مت کہیے گا کہ میرا بیٹا بگڑ گیا۔ بگاڑا کس نے؟ ماں باپ نے بگاڑا۔ اب غور کیجئے یہاں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کے گارڈین میں وہ تھیں، تو جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے بے مصب کا پھل رکھا ہوا ہے، تو پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا ہماری بیٹی کے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس اگر کوئی موبائل فون ملے یا کوئی چیز ملے تو پوچھنا چاہیے بیٹا تیرے پاس تو تھا نہیں، دیا کس نے؟ بیٹی آپ کے پاس تو یہ نہیں تھا، دیا کس نے؟ کچھ نئی چیز جہاں دکھے فوراً آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ پوچھتے ہیں تو ہم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم اور آپ تربیت کریں گے تو ہماری اور آپ کی بیٹی کیسی ہو جائے گی؟ بولیے نا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ لیکن ویسا گارڈین زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوں گے تب تو باپ کا روب ہونا چاہیے اور باپ کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ باپ ابو آ رہے ہیں، اور دلار بھی اور پیار بھی دونوں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر رو رو کر امی سے مانگیں گے تو امی تو دلا ہی دے گی چاہے جو ہو جائے، اور اپنا کام ہے صرف روتے رہنا۔ یعنی ان بچوں نے ہمارے اور آپ کے دماغ کو سمجھ لیا، جتنے زیادہ روئیں گے اتنے زیادہ ہمارا اور آپ کا فائدہ ہے۔ بچے سمجھ گئے، اس لیے بچے نے پہلا رونا شروع کیا، امی نے موبائل ہاتھ میں دھرا دیا، لے بیٹا موبائل سے کھیل۔ اور امی بھی گیم کھیل رہی ہے، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں، ابو بھی گیم کھیل رہے ہیں، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں۔ آج کل بچے روتے کہاں ہیں؟ سیدھا موبائل۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اور باپ کا رول ادا کرے، ماں کا رول ادا کرے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے بچے کیوں بگڑتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج جمعہ کے دن خطبہ سننے کے باوجود بھی مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جمع ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کل اکثر لوگوں کی زبان پر ہے کہ مولوی صاحب میری اولاد بگڑ گئی، میرا بچہ بگڑ گیا، میری بچی بگڑ گئی۔ بگڑنے ہی کی وجہ سے تو آج بوڑھے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو ہم اولڈ ایج ہوم میں نہیں تھے،
چائلڈ ہوم میں نہیں تھے، لیکن ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ اولڈ ایج ہوم میں ہیں۔ ماں باپ کے لیے جب ہم بچے تھے تو ہم نے یہی کہا میری ماں میری ماں میری ماں، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اپنے بھائیوں سے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، میری ماں نہیں۔ ماں باپ کو کون پالے پوسے؟ ماں باپ بوجھ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ ماں باپ بوجھ ہے، ہاں ماں باپ بوجھ ہے، یہ تو بولنے والی بات ہے۔ ہمارا اور آپ کا رویہ الا ماشاء اللہ بوجھ والا ہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب کچھ بھائی کہیں گے نہیں مولوی صاحب میرے لیے تو نہیں ہے، تو میں آپ کی بات تھوڑا نہ کر رہا ہوں، عام سروے ہے، ماں باپ ایک بوجھ کی طرح ہے، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیو، اولاد جو بگڑتی ہے یوں ہی نہیں بگڑ جاتی، بلکہ ایک بات یاد رکھے گا، بچوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے بچوں کو دوست بنا کر نہیں رکھیں گے تو ان کے دوست بنا کر اس کو بگاڑ دیں گے۔ بچوں کے ساتھ ہمارے اور آپ کا جو ویوہار ہے وہ صحیح نہیں ہے، دوستوں کی طرح نہیں ہے، دشمنوں کی طرح ہے۔ وہ جو دوست مل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں، ہمارا بیٹا بھی ہے ہماری بیٹی بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد یوں ہی نہیں بگڑتی ہے بلکہ ان کو بگاڑا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے بگاڑا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، بچے پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان نہیں۔ اور بچے مہکتے ہوئے پھول ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر بالکل سونا سونا سا لگتا ہے، اور جس گھر میں بچے ہوں وہ گھر سونا سونا سا لگتا ہے، یعنی سونا ہی سونا ہے، اس میں چاندی ہی چاندی ہے۔ جس کے پاس بچے ہیں وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بھی پریشان ہے، دونوں پریشان ہیں۔ بچے ہیں تو بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور بچے نہیں ہیں تو بچے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب ملیے لوگوں سے جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ان کی حالت کیا؟ وہ تو چاہ ہی رہے ہیں کوئی اندھا لنگڑا لولہا بھی ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ بچے کو پالنا آسان نہیں ہے، ہاتھی پالنا آسان ہے، شیر پالنا آسان ہے، لیکن بچے کو پالنا بہت مشکل کام ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5200، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ والامیر رائن والرجل رائن علی اہل بیتی والمرأة رائیۃ علی بیت زوجہا وولدی فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیہ۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، متولی بننا چاہتا ہے، مصلی بننا نہیں چاہتا۔ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن میں مسجد کا متولی لہوں اس کی پوری فکر ہے۔ میں خزانچی رہوں، میں صدر رہوں، پوری فکر ہے۔ ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی ذمہ دار ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر پر ان کے بچوں کے لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو جملہ ہے حدیث میں ذمہ دار ہے، اور رائی کا لفظ آیا، رائی مطلب چرواہا۔ چرواہا کیوں کہا؟ یعنی ذمہ دار کو چرواہا کیوں کہا گیا ہے؟ چرواہا اس لیے کہ جو چرانے کے لیے جاتا ہے تو کئی بھیڑ بکریاں ہیں، بکریاں کہاں چر رہی ہے، صحیح جگہ پہ ہے کہ نہیں، کس کھیت میں تو نہیں گھسی جا رہی ہے، پھر اسی طرح بھیڑیا آگے کھا تو نہیں لے گا۔ تو ایک چرواہا صحیح کھیت میں لے بھی جا رہا ہے، اور ایک چرواہا بھیڑیے سے بکریوں کو بچا بھی رہا ہے۔ اس لیے یہ بچوں کو پالنا بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہاں کھلانا کہاں نہ کھلانا، کس سے بچانا کس سے نہ بچانا، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے۔
سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آپ غور کیجئے یہاں کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کے گارڈین میں وہ تھیں، تو جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، تو پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اسے یہ پتا چلا ہماری بیٹی کے پاس، ہمارے بیٹے کے پاس اگر کوئی موبائل فون ملے یا کوئی چیز ملے تو پوچھنا چاہیے بیٹا تیرے پاس تو تھا نہیں، دیا کس نے؟ بیٹی آپ کے پاس تو یہ نہیں تھا، دیا کس نے؟ کچھ نئی چیز جہاں دکھے فوراً آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر ہم اور آپ پوچھتے ہیں تو ہم زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم اور آپ تربیت کریں گے تو ہماری اور آپ کی بیٹی کیسی ہو جائے گی؟ بولیے نا، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. لیکن ویسا گارڈین زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہوں گے تب. بے موسم کا پھل رکھا ہوا پوچھ لیتے ہیں. ہم اور آپ پوچھتے ہیں؟ کبھی پوچھتے ہی نہیں. بیٹی کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو، کیا ہے؟ نہیں پوچھتے. کیوں؟ میری بیٹی الحمدللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ. پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے کہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں. تو ذمہ دار کو ہر چیز کی فکر رکھنا ضروری ہے. بیٹا رات میں لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ صبح جلدی کیوں نہیں اٹھ رہے ہو؟ رات میں کچھ گیم تو نہیں چل رہا ہے؟ یا موبائل پہ نمبر کیا ہے بیٹا؟ کیونکہ موبائل کے ذریعے ہماری اور آپ کی اولاد اور ہم خود بھی ہیں سامنے دکھنے میں، لیکن دور کے لیے دوست ہیں، نزدیک والوں کے لیے دور ہیں، دور والوں کے لیے نزدیک ہیں. یہ سب بھی بگڑنے کا ایک ذریعہ ہے. کبھی ہم نے پوچھا؟ تو ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ پوچھے جس کا وہ ذمہ دار ہے. ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے. اگر ہم نے پوچھ لیا تو غصے میں آ جائیں گے، اور بچوں کو غصہ بہت آتا. مولوی صاحب کیا کریں؟ غصے میں آ جاتے ہیں وہ. واہ رے واہ، انداز اپنائیے ذرا پیارا جیسا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. تو ذمہ دار بننا آسان ہے، ذمہ داری نبھانا بہت مشکل ہے. آج جو بچے بگڑ رہے ہیں اس میں ماں باپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1385 کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہی اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. اب غور کریں، ماں باپ بنا دیتے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بگاڑنے میں ان کی بیوی کا بھی ہاتھ، کیونکہ بیوی اسلام پر نہیں تھی ہے. تو ماں باپ بڑے ذمہ دار ہیں. اب کیسے ماں باپ ذمہ دار ہیں بگاڑنے کے؟ وہ ہم اور آپ دیکھ ہی رہے. مثال ایک دو مولوی صاحب دے دیں گے. ہم اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملنے کے لیے آیا اور تگادے والا ملنا چاہتا ہے. جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے، جا بول کے آ جا. تو جا کے بولتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچے من کے سچے، ہم سب کے چچے، جھوٹ نہیں بولیں گے. وہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ ہم نے اور آپ نے. لیکن ہم تو نہیں چاہ رہے تھے سیکھے، لیکن ہم نے سکھا دیا. بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ ماں باپ کھاتے ہیں. خرید کے کون لاتا ہے؟ یہ ننھے منھے بچے لے کر آتے ہیں. آگے چل کے جب وہ بھی پینے لگے گا تو مت کہیے گا کہ میرا بیٹا بگڑ گیا. بگاڑا کس نے؟ ماں باپ نے بگاڑا. جب ماں باپ بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں تو کیا ٹیچر ان کو نہیں بگاڑ سکتے ہیں؟ تو ایک وجہ وہ بھی ہے، ان کی وجہ سے بھی بچے بگڑتے ہیں، غلط چیز کی طرف چلے جاتے ہیں. ورنہ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے. باپ کو باپ کا رول ادا کرنا چاہیے، ماں کو ماں کا رول ادا کرنا چاہیے. اگر ماں باپ کا رول ادا کرنے لگے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور باپ اگر ماں کا رول ادا کرنے لگے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے.
کتنے بچے اپنی امی سے بہت ڈرتے ہیں لیکن ابو سے نہیں ڈرتے، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہے۔ ادب سکھانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو سترک رکھنا پڑے گا، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ سلسلہ صحیح ہے، حدیث نمبر 1447، علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فإنہ لہم ادب۔ اپنے گھروں میں ادب سکھانے کے لیے کچھ رکھا کرو، کیونکہ وہ دیکھ کر بچے ذرا ادب میں رہتے ہیں۔ تو باپ کا روب ہونا چاہیے اور باپ کا پیار بھی ہونا چاہیے۔ باپ ابو آ رہے ہیں، اور دلار بھی اور پیار بھی دونوں ہونا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر رو رو کر امی سے مانگیں گے تو امی تو دلا ہی دے گی چاہے جو ہو جائے، اور اپنا کام ہے صرف روتے رہنا۔ یعنی ان بچوں نے ہمارے اور آپ کے دماغ کو سمجھ لیا، جتنے زیادہ روئیں گے اتنے زیادہ ہمارا اور آپ کا فائدہ۔ بچے سمجھ گئے، اس لیے بچے نے پہلا رونا شروع کیا، امی نے موبائل ہاتھ میں دھرا دیا، لے بیٹا موبائل سے کھیل۔ اور امی بھی گیم کھیل رہی ہے، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں، ابو بھی گیم کھیل رہے ہیں، بچے بھی گیم کھیل رہے ہیں۔ آج کل بچے روتے کہاں ہیں، سیدھا موبائل۔ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ اور باپ کا رول ادا کرے، ماں کا رول ادا کرے۔ ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ ایک حافظ صاحب ابھی زندہ ہیں، ان سے ایک رپورٹر نے کہا کہ حافظ جی آپ کی وائف گزر گئی ہیں، دوسری شادی کر لیجئے۔ حافظ جی نے کہا کہ نہیں، شادی کرنا فرض تھوڑے نہ ہے۔ یہاں دیکھیے کتنے لوگ انتظار میں ہے کہ جلدی سے کوئی کہے اور ہم ہاں بول دیں، لیکن وہ حافظ جی نے کہا کہ نہ، فرض کہاں ہے؟ کیوں؟ میری بیوی میرے ساتھ 33 سال رہی، لگ بھگ 30-32۔ میری بیوی میں 2-4 خوبی تھی، اگر ایسی والی کوئی لیڈیز ہے تو لے آئیے۔ نمبر 1، میرا مہر 12 پارے قرآن یاد کرانا تھا۔ میں بھی حافظ قرآن، حافظ جی نے کہا 12 پارے ان کو یاد کرا دینا، یہی مہر دین ہے۔ آج کل ایسا کوئی مہر ہے تو بتائیے، قرآن یاد کرانے والا؟ ایک بھی مہر کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا، اللہ ماشاء اللہ۔ بولے میں نے یاد کرا دیا تو وہ بھی حافظہ ہو گئے، میں بھی حافظہ، وہ بھی حافظ۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 33 سال تک ساتھ میں رہے، اور میں نے اپنی وائف کے لیے جو بھی کپڑا لایا، جب بھی لایا، میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلر پسند نہیں ہے، جا کے دوسرا بدل کے لے آئیے۔ ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاء اللہ، آپ کے پاس دماغ ہے کیا؟ کبھی کوئی کلر پسند کرتے کیا؟ ایک ہی کلر، وہی لال والا۔ ارے دیکھیے بھابھی کے اوپر کتنا اچھا کلر لگ رہا ہے، ان کے آدمی کتنے اچھے ہیں، میری بہن کا جو آدمی ہے نا وہ کتنا اچھا ہے، آپ تو کتنے بدھو آدمی ہیں، جائیے پھر سے۔ 10 مرتبہ ہمیں اور آپ کو دکاندار کے پاس بھاگنا پڑتا، یا پھر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ہی دے دینا پڑتا، نہیں بھائی ہم سے نہیں ہوگا، آپ ہی لے آؤ۔ لیکن وہ خود ٹھگ کے چلی آئیں گی، لیکن ہم کو تعریف کرنا پڑتا، ماشاءاللہ آپ نے دکاندار ہی کو ٹھگ لیا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کی چوائس تو نمبر 1 ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میری محترمہ جو ہے ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، اس دن بہت گرم گرم روٹی ملتی کھانے کو، الحمدللہ۔ 33 سال تک کبھی نہیں کہا کلر اچھا نہیں۔ نمبر 3، میرے 10 بچے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 حافظ قرآن، اور ان 10 بچوں کو میں نے حفظ نہیں کرایا، بلکہ ان 10 بچوں کو میری وائف نے گھر کے پورے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حفظ کرا دیا ہے۔ پورا گھر کا کام بھی کیا، اس کے بعد حفظ بھی کرا دیا۔ کسی مدرسے میں حفظ نہیں کیے بلکہ گھر میں کیے ہوئے ہیں، اور ان کی ماں نے 10 بچوں کا حافظ قرآن بنایا ہے۔ حافظ جی کا نام نہیں بتاؤں گا، 10 بچے حافظ قرآن، ان کی ماں نے بنایا ہے۔ آج ہماری وائف کے پاس ٹائم ہے؟ بالکل ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، اتنا کام ہے ان کے پاس کوئی حساب ہی نہیں۔ صبح ماشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھتی ہیں ہماری اور آپ کی وائف، فجر کی نماز ادا کرتی ہیں، چائے پانی ہے، پھر اس کے بعد 7-8 بجے ناشتہ ہے، الحمدللہ، پھر 2-3 بجے بہترین کھانا تیار کر رہی ہیں الحمدللہ، اور رات میں 8-9 بجے وہ الگ کھانا تیار کر رہی ہیں، پورے برتن وغیرہ صاف کر کے رات میں 12 بجے سو بھی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ بیچاری کے بعد ٹائم کہاں؟ بولے میری وائف نے ٹائم نکالا، 10 بچوں کا حافظ قرآن بنایا،
یہ 3 خوبی. ایک خوبی اور ہے میری وائف میں جو گزر گئی, انہوں نے کہا حافظ جی نے, نمبر 1 یعنی ماں کا رول بچے لوگوں کے لیے. یہ بچے 10 کے 10 حافظ قرآن ہیں, جہاں جہاں تراویح پڑھائیں گے, قرآن پڑھیں گے, ثواب کس کو ملے گا؟ امی کو ملے گا. میری ایک کتاب چھپی, اس کتاب کا نام نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے میں کون سے حافظ جی کا نام لے رہا ہوں. وہ کتاب چھپی, پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اس کتاب کو چھاپنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ کے پاس سونا ہے دے دیجئے, یہ کتاب چھاپ لیتے ہیں, پھر آپ کو پیسہ لوٹا دیں گے. ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاء اللہ اپنے سونے یہاں نہیں رکھے گی, وہ اپنے میکے رکھتی ہے. کہیں مانگ لے کوئی تو کبھی مانگ کے آپ دیکھیے اس کا منہ چھوٹا ہو جائے گا. وہ بھی دینی کام کے لیے اگر مانگیں گا تو پریشان ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے رکھا ہے کن کو, جو ان کی خدمت بات کرے گی ان کو دینا ہے. اللہ کے راستے میں وہ بعد میں بات کریں گے اللہ ماشاء اللہ. تو کہا ٹھیک ہے, آپ یہ زیور لے جائیے, کتاب چھاپ لیجئے. کتاب چھپ گئی, پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اس زمانے کی لیڈیز کی بات کر رہا ہوں میں, آپ مت سوچیے گا کہ میں 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ ابھی 2000 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. آج بھی اللہ والی بہت ساری ہے الحمدللہ. بولے جب کتاب چھپ گئی, مشہور ہو گئی, پھر وہ زیور بنانے کے لیے پیسہ دینے کے لیے جب میں گیا تو میری وائف نے کہا میں نے اللہ سے سودا کیا, مرنے کے بعد میں اللہ سے لوں گا, مجھے آپ سے نہیں لینا. بولے میری بیوی میں یہ 4 خوبی تھی, اگر ایسی کوئی عورت آج مل رہی ہو تو لے آئیے, میں شادی کر لوں گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی ملی ہوگی؟ پھر کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ارے بولیے نا, ملی ہوگی؟ نہیں ملی ہوگی شاید. تو حافظ جی نے پھر دوبارہ شادی کی, نے کہا فرض ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. تو آج بھی اللہ والی ہیں جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں, تو ان کے بچے بگڑیں گے؟ ارے جن کو اپنے بچوں کی اتنی فکر ہے کہ دودھ بھی پلا رہی ہے, گھر کے کام بھی کر رہی ہے اور پڑھا بھی رہی ہے, ان کی ٹیچر بھی ہے خود, تو میرے بھائیو بچے بگڑتے ہیں, ان کو بگاڑا جاتا ہے. اور بگاڑنے میں ماں کا بھی بہت بڑا رول ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. ایک جگہ میں گیا, فجر کی نماز میں دیکھا بچے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ان کے ابو کا فون آیا, مولوی صاحب میرے بچے بگڑ گئے. بولے کیوں بگڑے بھائی؟ میری وائف نے ضد کیا کہ آپ ہی بتائیے, آپ باہر کما رہے ہیں تو بچوں کے لیے کما رہے ہیں, تو آپ کے بچے کے پاس بھی 50,000 کا موبائل ہونا چاہیے. کس لیے کما رہے ہیں؟ بچے آرام سے رہے. آج کل جو ہم اور آپ کما رہے ہیں کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, بچوں کے لیے کما تو رہے ہیں لیکن کچھ بچوں سے ہاتھ بھی دھو رہے ہیں ہم اور آپ, برا نہ مانیے گا. کچھ بچوں سے ہم ہاتھ بھی دھو رہے ہیں, کیونکہ ہماری اور آپ کی وائف اللہ ماشاء اللہ ہر 15 دن پر ہیلو سلام بھی پورا نہیں کرے گی, وہ پیسہ بھیجیے. ہم پیسہ کمانے کی مشین ہے بس, اور پیسہ بھیجنے کے لیے پارسل دینے والے, ختم. ہم نے یہ نہیں پوچھنا کہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا. جس دن دکان پہ جا کر آپ نے بھاؤ کر لیا اور آپ نے صرف اہلیہ سے یہ کہا کہ تھوڑا کم قیمت کا لے لیجئے, ناراض ہو کر گھر آ جائے گی, ان کو پھر منا کے لے جانا پڑے گا اور پیچھے پیچھے کھڑے رہنا پڑے گا. یس میم, یس میم, یس میم, یس میم. رمضان میں دیکھیے آپ مولوی صاحب ایسے کھول کے بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. رمضان کے مہینوں میں آخری 10 دنوں میں تو یہی چلتا ہے, یس میم, یس میم, بہت اچھا, بہت اچھا. پوری مارکیٹ دیکھیے بھری ہوئی ہے. ہم اور آپ صرف بوا کھلا رہے ہیں, بچے کھلا رہے ہیں, یا پھر وہ کپڑے کی وہ جو ہے نا تھیلی لیے پھرتے ہیں. اور اللہ نے بہت رحمت آپ کے شہر میں دے رکھی ہے, بس اللہ کا شکر ادا کیجئے. بہت ساری برکتیں آپ کے شہر میں برس رہی ہے, بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے. آپ کے شہر کی تعریف میں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اگر مارکیٹ میں گھس گئے تو کبھی مارکیٹ ختم ہی نہیں ہوگی. اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہے. سلیم چاچا بابا ہمارے آئے ہوئے ہیں بمبئی سے, اکثر ان کے رشتہ دار کہتے ہیں اگر حیدرآباد کی مارکیٹ میں گھس گئے تو مارکیٹ کبھی ختم. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ کا شکر جتنا ادا کیجیے گا اللہ اور دیں گے. تو میرے بھائیوں, بچوں کے بگاڑنے میں ایک ماں کا بھی بڑا, تو اس ماں کا, اس نے کہا مولوی صاحب میرا بچہ بگڑ گیا. بولے کہا ہے 50,000 کا موبائل. جب موبائل دے دیا تو وہ دوسرے سے کنیکٹ ہو گیا. نماز وماز سے کیا لینا دینا, نماز وماز کیا. آپ اپنی اہلیہ کو جگائیے, یا میں جگاؤں یا آپ جگائیں, اللہ ماشاء اللہ. بولے آپ نماز پڑھیے گا, آپ کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے, ہمارے ساتھ ہمارے بچے پڑھیں گے, ہمارے ساتھ بڑے بچے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے. آپ کو کاہے کو اتنی فکر ہے؟ واہ رے واہ, ہر چیز کے لیے مار رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, لیکن نماز کے لیے, روزے کے لیے نہیں.
اچھے گیم کھیل رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، کون بگاڑ رہا ہے؟ موبائل کس نے دیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ موبائل کا غلط استعمال غلط ہے، صحیح استعمال صحیح ہے، لیکن غلط استعمال غلط ہے. تو بگاڑ کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے. ہمارے اور آپ کی راتیں اور ہمارے بچوں کی راتیں، بڑے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیجئے تو ختم، سو ہی نہیں رہے. چھوٹے کے ہاتھ میں دیجئے رو ہی نہیں رہے، رونا بند ادھر سونا بند. اور ماشاءاللہ جب بچے لوگ مسجد میں آتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیچارے لوگ ڈوری مون کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، موٹو پتلو کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. دیکھیے سب بچے مسکرا رہے ہیں، بیٹا مسکرا رہا ہے بیٹا، صحیح نا بیٹا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک اور کون سا فائر کھیلتے وہ بولنا بیٹا؟ دیکھیے آپ مولوی صاحب کھول کے بول رہے ہیں کہ ان کو ایک اور کھیلتے نا گیم. نہیں بھائی، وہ ان لوگوں کو معلوم ہے، موٹو پتلو کو. کیوں بتا رہا ہوں؟ تو یہ بچے ہمارے ہیرے ہیں، یہ آج کے مسلی ہیں، کل کے متولی ہیں. پلیز اللہ کے واسطے ان کو مسجد سے مت بھگائیے گا. یہ گیم کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ورنہ کھیلتے رہتے وہ. اور ان کو ہی کچھ متولی صاحب مار کے بھگا دیتے. ان سے پیار کیجئے، نماز کے لیے ابھاریے، چاکلیٹ کھلائیے، مسجد سے محبت پیدا کیجئے. اور پہلی سب میں اگر نماز پڑھتے تو ان کو پڑھنے دیجئے. شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جن بچوں کو پہلی صف میں جو آگے کھڑا ہو گیا اس کو اگر جو لوگ پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں تو سب پیچھے جمع ہو جائیں گے اور ان کی مستی چالو ہو جائے گی. اس لیے اچھا ہے پہلی صف میں کچھ رہیں، دوسرے میں رہیں، تیسرے میں رہیں تو مستی کہاں کریں گے؟ کچھ ادھر رہیں، کچھ ادھر رہیں، کچھ ادھر رہیں. اور وہ ان کا حق ہے کیونکہ وہ پہلے آئے ہوئے ہیں. تو جب پہلے آگے کھڑے ہوئے تو آپ ہوتے کون ہیں ان کو پیچھے گھسیٹنے والے؟ تو سدھریں گے کیسے؟ ایسے سدھریں گے. جب وہ آ رہے ہیں تو آنے دیجیے، بڑی محنت سے آئے ہوئے ہیں. اگر یہی جوان ہو جاتے تو نہیں آتے. تو آپ نے اور آپ نے نفرت دلا دی مسجد سے، نہیں جاؤں گا. وہ انکل جو ہے نا وہ مارتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا. وہ انکل کیا بولتا ہے؟ کس کا لڑکا، چل بھاگ، نہیں جاؤں گا. پھر یہی انکل جب باہر ملتے تو بچے مذاق اڑاتے، کہیے کہیے تو بولے ارے کس کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے مسجد میں کیوں مارا ہے ان کو؟ کیوں؟ ارے یہ تو مصلی ہیں، مسجد انہی سے آباد ہونے والی، اور آپ نے ان کو مار کے بھگا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، ہم بھی پیار کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لے کے آتے تھے. دلیل سنن نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1141. یعنی بچوں کو کیسے پیار کرنا. حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز میں ان کو لے کے آ گئے اور نماز پڑھانے کے لیے ہیں، آپ تیار ہو رہے ہیں، بازو میں بیٹھا دیا. آج اگر امام صاحب اپنے بیٹا یا بیٹی کو لے کر مسجد میں آ جائے اور مصلی پہ آ جائیں، اللہ کی قسم کہتا ہوں نماز بعد میں ختم ہوگی، مولوی صاحب امام صاحب اسی وقت نکال دیے جائیں گے. آج کل ہمیں اور آپ کو امام کو نکالنے میں بہت مزہ آتا ہے. آپ لوگ یہ مت سوچیے گا کسی امام نے مجھے کہا ہے، میں جانتا ہوں. اور آج کتنے لوگ رو رہے ہیں، مولوی صاحب 30,000 دیں گے، 35,000 دیں گے، کوئی امام مل رہا ہے؟ بھائی امام صاحب نہیں ملتے ہیں. فری میں کیا؟ آپ کے نوکر ہیں، جب چاہے آپ نے ڈانٹ دیا، جب چاہے آپ نے نکال دیا. فری میں کیا؟ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر آ رہے ہیں. امام صاحب کبھی اپنے بچے کو لے کر آئے؟ بیچارے آئیں گے کہاں سے؟ ان کے پاس تو خود کا روم ہے ہی نہیں. ان کو ہم نے اور آپ نے روم نہیں دیکھا ہے، نہیں دے رکھا ہے. کیوں؟ وہ کہاں رہیں گے؟ مسجد کے اوپر رہیں گے، گلی میں رہیں گے. لیکن ہے ہمارے امام، اور ہم بہترین فریج میں رہیں گے، اچھی چیز میں رہیں گے، بہترین گھر میں رہیں گے، اور ہمارے امام صاحب الگ تھلگ رہیں گے. اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو پلا رہے ہیں، وہ کبھی بیمار نہیں پڑتے، ہاسپٹل جانے کی ان کو ضرورت نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. امام صاحب ہم آپ کو کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو دے گا. واہ رے واہ، ہمیں اور آپ کو دنیا کی فکر ہے اور امام صاحب کی آخرت کی فکر ہے، اللہ دے گا. اتنے ہوشیار ہیں ہم اور آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے، بیٹھا دیا. ایک دن لائے، بیٹھا دیا، نماز پڑھے. سجدے میں جہاں گئے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے. اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ منظر اگر کوئی امام نے پیش کر دیا، اس حدیث پر عمل کر لیا، وہ بیچارے کا آخری دن ہوگا. آخری دن ہوگا. آئے، پیٹھ پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا. شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو رہا ہی نہیں گیا، نماز ہی میں اٹھ کے تاک لیے. ہم اور آپ نہیں تاکیے گا.
وہ سجدے میں تھے, سجدے میں ضرور تاک لیے. حدیث سنا رہا ہوں میں صرف. تو ان کو تسلی ہو گئی کہ چھوٹے میاں پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. چھوٹے میاں نوجوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن بچپن میں بچے جیسے ہیں. تو یہ بچے من کے سچے, ہم سب کے چچے. کیا معلوم کون پردھان منتری بن جائے, کون شکشا منتری بن جائے, سیوا کرنے میں آگے آگے رہے, کون متولی بن جائے, کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے. اس لیے معمولی نہ سمجھیے گا ان بچوں کو. نوجوانان جنت کے سردار ہیں, اور دیکھ لیجیے بچپن میں کیسے ہیں. لمبا سجدہ ہوا. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. ہمارا بچوں کے ساتھ پیار کریں گے ایسا؟ چونٹی کاٹ کے سیدھا بھگا دیتے, چل بھاگ. جیسے گھر میں امی اگر پیٹھ پہ آگے بیٹھ گیا تو چونٹی کاٹ کے بھگا دیتی, تو سائڈ میں جا کے روتے لگتا, امی ممی ابو رو بھی رہا ہے. اب دیکھیے پیار. جب نماز ختم ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا لمبا سجدہ ہوا. کل ذالک لم یکن ولکن ابن ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. ارے ایسی کوئی بات نہیں, یہ میرا نواسا مجھے سواری بنا لیا, میں بھی سواری بنا رہا جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی. اور بچے ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں رہیں گے. کتنے لوگوں کو شکایت ہے, مولوی صاحب میرا بچہ بندر کی طرح ہے. بندر مطلب وہ کبھی ادھر بھاگ رہا, کبھی ادھر بھاگ رہا, کبھی ادھر بھاگ رہا. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, کبھی اوپر ممی, کبھی نیچے ابو, کبھی اوپر ہے. ارے بھائی ان کی یہی ٹائم ہے, تو کیا ہماری عمر کے لوگ مستی کریں گے؟ آج کل لوگ اپنے بچوں کیا بولتے ہیں, شیطان کہیں گا. اللہ کے واسطے کبھی بھی مت بولیے شیطان کہیں کا. کہیں اللہ اس کو قبول نہ کر لے اور شیطان بنا دے, کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے, ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. تو ہنسی مذاق میں بولیے شیطان. ابھی میں سفر کر رہا تھا 2-4 دن پہلے, تو کیا دیکھا, بالکل ایک لیڈی سے بولے جا رہی ہے شیطان کہیں کا. میرا من کیا کہ ٹوکوں, لیکن پھر بولا ٹوک دوں گا تو پھر ناراض ہو جائیں گے. بچے کو صرف شیطان بولے جا رہی ہے, شیطان شیطان شیطان. ارے انسان ہے بیچارہ, اس کو آپ نے شیطان بنا دیا. اور مستی اگر کر رہا ہے تو وہ مستی آج نہیں کرے گا تو بوڑھے ہونے کے بعد کرے گا, تو لوگ بولیں گے دیکھو بڈھا پاگل ہو گیا ہے. اس کی عمر یہی ہے. اور ایک بات اور پتہ کی کہہ دوں, دادی ماں اور نانی ماں, دادی ماں اگر گھر پہ ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے بڑا فائدہ, وہ بچے بہت اچھے ہوتے. کیوں؟ دادی ماں جہاں ابا اس کو مارنے کے لیے دوڑا, دادی ماں نے کہا اے رک, تو اس سے بڑا بدماش تھا. کھل کے بول رہا ہوں, تو اس سے بڑا بدماش تھا, میرے پوتے کو مار رہا ہے, تو کیا بڑا بھولا تھا کیا؟ تو دادی ماں بہت فائدے مند ہے بچوں کے لیے. تو بچے مستی کریں گے, مسجد میں آگے اگر دوڑتے رہے تو ان کو دوڑنے دیجیے. وہ آج نہیں سمجھ رہے, کل سمجھ جائیں گے. اب آپ نے لوگ واہ رے واہ کتنے بھولے ہیں. خود کی حالت کیسی تھی جب بچے تھے؟ جو جتنا زیادہ ٹوکتا ہے اس کی کنڈلی آپ نکال لیجئے, بچپن میں وہ زیادہ بدماش تھے. اور ایک بات اور یاد رکھے گا, جو بچے جتنے زیادہ بدماش ہیں آگے چل کے وہ اتنے ہیرا ہیں, وہی لوگ کام کرتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ پیار, بچوں سے جب محبت رہے گی تب نہ وہ کچھ بنیں گے. ہم نے تو ان کو دشمن بنا رکھا ہے کہ نہیں میرا سدھرنے والا نہیں ہے, عدم شیطان ہے, صحیح نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, دس ہے اور دیٹ ہے. نہیں, بچوں کو بگاڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اوور کانفیڈنس. نہیں میرا بچہ غلط نہیں ہے, سامنے والے کا اچھا ہے, میرا بچہ. لوگوں کو سامنے والے کی وہ بھابھی بڑی اچھی ہے, اچھا ٹھیک ہے, میرا بچہ اچھا ٹھیک, ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ کا لڑکا بدماش ہے, میرا لاکھوں میں ایک ہے. اوور کانفیڈنس, غلطی کی ہوگی نہ. کتنے لوگ کیا ہیں, اتنے زیادہ شکی ہیں, عبداللہ نے مستی کی, میرے لڑکے نے ہی کیا ہوگا. رے بھائی کو کوئی دوسرا عبداللہ بھی ہو سکتا ہے, کیوں پیچھے پڑ گئے آپ؟ پہلے تحقیق تو کیجئے. اور کہتے ہیں نہیں میرا لڑکا کبھی غلط نہیں ہے, میری لڑکی لاکھوں میں ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ, یہ وہ غلط کام نہیں کرتے لوگ. بالکل یہ بھی بگاڑ کا سبب ہے. بچے کیوں بگڑتے ہیں؟ بگاڑنے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ماں اگر جھوٹ بولے خاص طور پر ان کے ساتھ تو وہی مسئلہ ہے. باپ کا جھوٹ تو ہم نے بتا دیا. ماں, سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4991, عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ موجود ہیں,
اس سے یہ پتا چلا امام صاحب کو بھی چاہیے کہ پبلک کے پاس جائے، بھائی صاحب آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. آج امام صاحب بیچارے ایک سلام مسجد میں اور دوسرا سلام اپنے روم میں، لوگ ملنے نہیں دیتے، متولی صاحب اور خاص ملیے گا نہیں، کوئی چڑھا دے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے جاتے ہیں، پبلک سے مل رہے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ موجود ہیں. میری امی نے کہا بیٹا ادھر آ، پال ہوتی آ بیٹا ادھر آ، کچھ دوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما عرضتی ان توتی، کیا دو گی؟ تو کہا کھجور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہ دی ہوتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. دیکھا آپ نے، آج بچے جہاں روئے بیٹا ادھر آ یہ دوں گی، دیتی نہیں ہے، جھوٹ ہے. سیدھا بول دینا اے رو مت، بہت ناٹک کرتا ہے. رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اور جتنے زیادہ روئیں گے بچے ان کی آنکھ کی بینائی اتنے مضبوط ہوتی ہے. اچھا آپ ہی بتائیے، پرانے زمانے میں لوگ لکڑی پہ کھانا بناتے تھے، ہماری جو دادی ماں نانی ماں ان کی آنکھوں پر چشمے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جو دھواں آتا تھا نا اس سے آنکھ کی بیٹری چارج ہو جاتی تھی. تو رونا بھی ذرا ایک فن ہے اور صحت کے لیے اچھا ہے. بچے زیادہ روتے ہیں تو ٹینشن مت لیجیے گا، وہ سب ان کا تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. آج کل ہمارے اور آپ کے بچے کو مٹی نہیں لگنا چاہیے. دیہات کے بچوں کو دیکھیے جتنے مٹی میں کھیلیں اتنے مضبوط ہیں. مضبوط بنائیے ذرا، دوڑے باغ میں جا کے دوڑے، اوہ مٹی لگ گئی، زیادہ ناز و نخرا نہیں بنانا ان لوگوں کو. تو ماں کا بھی کردار بہترین ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے بچے بگڑتے ہیں، ان کے ساتھی لوگ کیسے ہیں، یا ہماری بیٹی کی جو سہیلی ہے وہ کیسی ہے، دیندار ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو مسئلہ. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4833 الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. ہر آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو آدمی دیکھ لے کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. جیسی سنگت ویسی رنگت، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اگر ہم غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارے بچے غلط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ غلط ہو جائیں گے. غلط سہیلی اس کی ہے تو وہ بھی غلط ہو جائے گی. تو بچوں کے بگاڑ میں ان کے دوستوں کا بھی بڑا رول ہے، ان کی سہیلیوں کا بھی بڑا رول ہے. ہمیں اور آپ کو ہر چیز کے بارے میں پوچھنا پڑے گا، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، آپ کی سہیلیاں کیسی ہیں، اور جو بیٹے آپ کے دوست لوگ کیسے، بے نمازی تو نہیں ہے بیٹا، شرابی کبابی تو نہیں ہے بیٹا، یہ لچے لفنگے کے تو نہیں ہے بیٹا. تو دیکھنا. اچھا آج کل دیکھ لیجیے ہمارے بچے سور کٹ بال کٹواتے ہیں. سور کٹ جانتے ہیں؟ سور کٹ مطلب یہ پورا چاروں طرف سے کاٹ کے اوپر اٹھا کر کے، اور ایک سور کی فوٹو آپ لیجئے بالکل سیم لگتی ہے تو اس کو بولتے ہیں سور کٹ. یہ کٹنگ بہت چلتی ہے. یہ کٹنگ کون کرواتا ہے ہمارے بچوں کے بال کا؟ ہم اور آپ کرواتے ہیں. کس کا؟ وہ تو دھونی کٹ، تو اس کی رونی کٹ، تو اس کا کٹ، تو اس کا کٹ، یہ کٹ کٹ کرتے پورا کٹ جاتے. وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اور آپ کو. ماشاءاللہ میرے بچے کا کتنا اچھا کٹ ہے، کتنا سندر دکھتا ہے. ماں خود ہی لے کے جاتی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ اگر پورے کو برابر سے کاٹ لیا جائے تو اچھا کٹ لگے گا؟ بالکل نہیں لگتا. ابھی کیسا کٹ ہے، یہاں سے لے کر وہاں کٹ، وہاں سے لے کر وہاں کٹ، اور گھوم رہا ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیے کچھ بچے ذرا بڑے ہوتے رہے، جب جہاں بڑے ہوئے وہ صرف نکڑ پہ بیٹھ کے لمبی لمبی ہانکتے ہیں. میں تو یہ کر لوں گا، تو میں نے وہ کر لوں گا، تو میں نے یہ کمپنی کھولنی ہے، تو میں نے وہ کمپنی کھولنی ہے، تو ایسا ہو گیا، تو ویسا ہو گیا، تو دس ہو گیا، تو ڈیٹ ہو گیا. پھر بعد میں پتا چلا کیا ہوا، کچھ ہوا؟ ارے پھر پوری رات بس ایک ہی چیز ہانکتے رہتے، لمبی لمبی ہانکتے ہیں، لمبی لمبی ہانکتے ہیں. ارے سب ہانکنے والے ہوٹل بازی کر رہے ہیں، تو کبھی یہاں ہے تو کبھی. اور موٹر سائیکل جو وہ لوگ چلاتے ہر اتنی اسپیڈ پہ چلاتے، اور پولیس والے کو دیکھ کر اور سٹی مارتے، یعنی اس کو چڑھاتے رہتے. اور کمپٹیشن کتنی اچھی کرتے ہیں پتہ آپ کو، ایک دم ایسا لگے گا زمین میں سڑ جائیں گے چلاتے چلاتے. اس طرف سٹا، اس طرف سٹا، ادم کمر ہلا کے. تو دو ہی کٹ ہوتا ہے، یا تو سیدھا کٹ مارے گا تو سیدھا قبرستان چلا جائے گا، ادھر والا کٹ مارا تو ہاسپٹل چلا جائے گا. وہ کٹ پورا. اور ایسے کتنے لوگ کٹ مارتے مارتے کٹ گئے. نہیں صحیح بول رہے ہیں مولوی صاحب، وہ ہنسنے والی بات کیا ہے، کوئی بتا دے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں،
बाप की कमाई पर 2 लाख का बुलेट खरीद लिया, अब्बा कमा रहे ना, तो और उसमें बहुत आवाज आती बुलेट पे, फुर्र ऐसा लगना चाहिए आवाज आ रही, तो बाप की कमाई है, खरीद लिया है, उड़ा रहा है, सबको दिखा रहा है, दिखाने का बहुत शौक है, दिखा रहा है, और फिर उसमें कट भी मारता है, कंपटीशन करता है। आपके शहर में भी बहुत सारा हादसा तो जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे इसमें गए हैं, खैर वो तो मौत लिखी है, लेकिन हमारा भी तो ख्याल रखने का ना, हमारे लिए भी जरूरी है, ख्याल रखते हैं, एहतियात करें। तो मसला ऐसा हो रहा है, ये लंबी लंबी हाँकते हैं मेरे भाइयों, ये भी बिगाड़ का एक जरा, लंबी लंबी हाँकने से कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़िए आगे। हमारे और आपको क्या लगता है एक ही रात में एकदम रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाए? हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, स्टेप बाय। और एक चीज और, हमारे बच्चे सुस्ती और काहली में बहुत आगे हैं, कोई भी काम बोले नक को बेटा लेकर आता हूं, बेटा लाना, अब्बा ले लो ना, बेटा लेकर आ, तंग कर दिए अम्मी अच्छा लगता ही नहीं, अच्छा गेम खेल रहा है पूरा, खा खा के पड़ा हुआ है, कोई काम हम नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, बेटा इतना काम नहीं, ये सुस्ती है। और ये सुस्ती सबसे बड़ी रुकावट है हमारे बच्चों की तरक्की की। उनके बदन जो मोटे हो रहे हैं वो एक ही जगह पड़े हुए हैं, और अपने यहाँ तो खाने के आइटम भी बहुत आ गए, वो बर्गर है, वो क्या है, बेटा एक दो नाम बताना जरा, कोई साथ देगा? सबको मालूम है पूरे कौन कौन से आइटम वहां मिलते हैं, वो खा खा के इतने सुस्त हो गए, खत्म। क्या काम, घर के काम नहीं करते हो, एक भी काम, ना अब्बू का सुनते, ना अम्मी का सुनते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी सुनते, वो सुनाते रहते, वो तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ऐसा है, तो वैसा है, तो दिस है, तो डैट है, पूरी रात जागते हैं, फजर के बाद सोते हैं। और हम लोगों की जो सुबह होती है वो पता है आप लोगों को 10 बजे नहीं होती, दिन में 12 बजे होती, क्योंकि रात हमारी 12 बजे शुरू होती है, तो दिन भी हमारा 12 बजे शुरू होता है। इल्ला माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल नींद तो रात में है, तो हमने असल नींद दिन में कर लिया है। हमारा और आपका सिक्के हमारे बच्चे भी। तो मेरे भाइयों, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बिगड़ रहे हैं। मोबाइल का हमने आपको बता ही दिया, तो इसलिए समाज भी एक बड़ा जिम्मेदार है। पहले के लोग बच्चों को डांटते थे, आप देहात में देखिए, किसका बेटा है, ये बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, डांटते थे, कभी जरूरत पड़ती तो मार भी देते थे। आज डांट के आप दिखा दीजिए, सीधा राह पूरा निकाल लेंगे, आपकी आंख ही निकाल लेंगे, और था हल्का मारिए उनके अब्बू अम्मी आके मार। अब तो लोग टीचर को पीटते हैं, अगर टीचर ने थोड़ा सा हाथ लगा दिया तो सब माँ बाप आके पीटते हैं, केस भी कर देते हैं। तो आजकल तो उस्ताद भी डरे हुए हैं कि बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते, वरना गए काम से। हम लोग के जमाने में जब पढ़ाई लिखाई किए हुए, तो हाफिज जी इतना पीटते थे, इतना पीटते थे, सिर्फ दुआएं चलती थी कि हड्डी बची है कि नहीं, अगर वैसी मार लग जाए यहां तो, और मारने का और ये फाड़ देने का, ये देखते हैं, ये फाड़ देने का सीधा। और हर दिन जाके घर पे जब पहुंचे तो अम्मी तेल लेके मालिश करने का, कहां कहां मार लगी है। कोई हाफिज जी हैं ऐसे मार खाने वाले? कोई हाफिज जी हैं यहां जिन्होंने ऐसे मार खाई है? वैसे कोई हीरा नहीं बनता, बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है भाई। हमारे बच्चे यूं ही आगे कैसे निकल जाएंगे जब तक कुर्बानी न दे, उस्ताद की न सुने। आज तो हमारा फूल है, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, बिगड़ रहे हैं, और हम और आप भी उसके बड़े जिम्मेदार हैं। आखिरी बात मैं आपसे बयान करके रुखसत दूंगा, अपने बच्चों के लिए दुआ भी करते रहिए, दुआ बहुत जरूरी है। हम और आप दुआ नहीं करते, बद्दुआ की लंबी लिस्ट है हमारे पास, शैतान है, पागल है, दीवाना कहेगा, बैठ दुआओं की भी लिस्ट बनाएंगे। अल्लाह हिदायत दे बेटा, बेटा आप कितने अच्छे हो, अरे आपसे अच्छा कोई है ही नहीं बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, अब्बा से कहा या अबती फलमा तोमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सूरह साफा सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102। अब्बा जान कर गुजरिए जो हुक्म हो रहा है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेटा
بیٹوں کو کہانی سنائیے. آج کل ہم اور آپ کہانی دوسری سناتے ہیں. حدیث کی کہانی سنائیے, قرآن کی کہانی سنائیے, سیرت کی کہانی سنائیے. بچوں کو کہانی اچھی لگتی ہے, سکھائیے, سنائیے, بتائیے, پڑھائیے. ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیے, ساتھ میں کھانا کھائیے بیٹھ کے. ایک چیز اور ہے جو ہم لوگوں سے مسنگ ہے, روم اگر کئی ہے تو کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, کوئی وہ روم میں کھا رہا ہے, موبائل پہ کام چلتا ہے. اے بھائی سب ایک ساتھ آ جاؤ. نہیں, اتنے گھر کے اندر ہی موبائل چل رہا ہے. اب آپ بتائیے حالت کیا ہے. ایک ساتھ کھائیے, کھانے سے سب پتہ چلا, بسم اللہ کیے نہیں, تھوڑا گیٹ ٹوگیدر ہو, بات چیت ہو, وہ سب مسنگ ہے اپنے یہاں سے. اللہ ماشاء اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے, بچوں کو سمجھاتے. تو یہ سب چیزیں جب بچپن سے ایسی تربیت ہوگی تو آگے چل کے ماشاءاللہ اچھے ہو جائے. تو دعاؤں کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, ہم اور آپ بھی دعا کرتے رہیں. کبھی بچوں کو برا بھلا نہ کہیں, اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. ایک حافظ جی کا چھوٹا واقعہ بیان کر کے دعا پڑھ کے آپ سے رخصت ہوں گا. ایک حافظ صاحب تھے, یہ حافظ جی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے اور صحیح میں مشہور ہے, اور مدرسے کے بارے میں مشہور ہے جو کہ غلط مشہور ہے. مدرسے میں کھانا اچھا نہیں ملتا. سب لوگوں کے دماغ, ارے بھائی اسٹینڈرڈ کھانا ملتا ہے, کبھی کھا کے تو دیکھیے. نمبر 2, مدرسے میں سب پیٹتے ہیں صرف. ارے یار سب تھوڑا نہ پیٹتے ہیں, اچھے اچھے استاد بھی ہیں. حافظ جی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ صرف مارتے ہیں, چاہے جو بھی ہو جائے. ایسے نہیں ہر حافظ جی مارتے ہیں, نہیں. ایک حافظ صاحب ایک بچے کو پڑھاتے تو وہ سدھرا ہی نہیں, اس کو نکال دیا. جب نکال دیا تو وہ بچہ دوسری جگہ گیا تو وہاں کے حافظ جی نے ایک ہی کام شروع کر دیا, وہ کیا, دعا. اے اللہ اس کو سدھار دے, اے اللہ اس کو سدھار دے, اس کی مستی ختم کر دے. کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ حافظ قرآن ہو گیا. تو وہی حافظ جی جو پہلے مار کے بھگائے تھے ملے, ارے تو سدھر گیا, سدھر گیا. دعا کے اثر سے اللہ نے سدھار دیا. آج کل بھی آپ دیکھیے, جب اپنے پرانے ٹیچر سے آپ ملیے گا اور اگر ہم نے مستی کی تو ہم گرچہ بڈھے ہو گئے, رے مستی خور کہیں گا, مل ادھر آ. پرانے ٹیچر اگر ملے, اچھا تو وہی ہے نا جو مستی کرتا تھا, سر ابھی تھوڑے نہ ہوں. اب ایسے ہی واقعہ, بینک میں گئے, کوئی مینیجر ہے, ارے تو اتنا گڑبڑ تھا مینیجر بن گیا ہے. سر اس زمانے میں تھا لیکن آپ لوگوں کی دعا سے ابھی ہو گئے. تو وہ ہوتے رہتا, وہ چلتے رہتا, وہ کوئی مسئلہ نہیں. دعا سے بڑا فائدہ ہے. اس لیے بچوں کے لیے دعائیں, بد دعا ختم کر دیجیے, مرتے دم تک دعا کرتے رہیے. ایک نہ ایک دن آپ کی دعا کام آئے گی. بہترین دعا جو اولاد کے لیے اور اپنی بیوی کے سدھار کے لیے بھی اور شوہر کے سدھار کے لیے بھی بہترین دعا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 4. اے ہمارے رب, تو ہماری بیویوں میں سے, یا اگر بیوی کہے تو ہمارے شوہروں میں سے, ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. تو بچے کیوں بگڑتے ہیں, اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ماحول بھی ہے, پھر اس کے دوست لوگ بھی ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا جو آ گئی ہے, وہ ہم بچوں کو اپنا دوست بنا کے رکھیں, ورنہ ان کے دوست بنا کر بگاڑ دیں گے. ہم اور آپ ان کو دوست بنا رہے ہیں, ہر دن پوچھ رہے ہیں بیٹا کیسا چل رہا ہے. ہر نماز کے وقت گھنٹی لگائیے. جب آپ کے بچے جہاں بھی جاب کر رہے ہیں, پورے کو گروپ میں رکھ کر ہر نماز میں آپ گھنٹی بجائیے. عرب کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, چاہے بیٹا پائلٹ کیوں نہ ہو, ابا کا فون آ جاتا ظہر کے وقت, عصر کے وقت. کاش کہ ہم اور باپ ایسے ہو جائیں, ہر نماز کے وقت گھنٹی بجاتے, بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا. کوشش کیجیے ذرا, بیٹی نماز کا ٹائم ہوگا, گروپ بنائیے ہر چیز کے لیے. اچھا آپ لوگ کہاں ہیں ابھی, تو جتنے آپ سترک رہیے گا اتنے آپ کو رزلٹ ملے گا. میں نے کہا نا زکریا بن کے رہیے, مریم جیسی بیٹی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ چند باتیں تھے, اللہ سے دعا کہ اللہ جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اس کو تو سدھار دے, جن کی سدھری ہوئی ہے اس کو تو بچائے رکھ, اور ہم لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.